وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگے اشک ملے اس نے چار سو نہ ہوئے۔ تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ کو دریافت کرے ہی کرے انسان بچ نہیں سکتا۔ آنسو ایک ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسو کے ذریعے ہے۔ سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو پھر بہت ہی تقرب ہوا نا، اور بہت ہی یہ مقام ہے۔ سجدے میں ہو سر اپنا جس دم اور نام محمد آہوں میں، یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے۔ تو اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتے ہیں، غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے وہ یاد بن جاتے ہیں، اور اس شے کو جب یاد بتاتے ہیں تو یوں تقدیر آیا کرتی ہے کہ کس کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا۔ وہ جو کیا سے کیا بناتا ہے نا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ اب آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں، کیونکہ غم آ گیا، آنسو آ گیا، فراوانی آ گئی، آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی، اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر، فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے۔ یہ چراغاں ہی ہے نا، شبی ترجمہ ہے، آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے، اور یہ بڑی بات ہے۔ تو ان باتوں پہ ذرا غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا، میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار عبادت ہے، بہت تیز رفتار عبادت ہے۔